بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 26 ربیع الثانی 1447 ہجری مطابق 17 اکتوبر 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا مضمون ہے اخلاقیات کہ دوسروں کے کام آئیں۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ کسی ایک شخص کو دنیا کی ساری نعمتیں نہیں ملتی، کسی کے پاس کچھ تو کسی کے پاس کچھ۔ اس وجہ سے ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ دوسروں کی کچھ مدد کر سکو تو بغیر کسی غرض اور مفاد کے ان کی مدد ضرور کرو۔ بدقسمتی سے دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اندر خود غرضی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل لوگ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے کام آتے تھے، دوسروں کی مدد کرتے تھے، مگر اب صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ جب تک سامنے والے سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو ہم اس کی مدد کرنے سے کتراتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے کسی عزیز کی بھی مدد اسی وقت کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ وقت پڑنے پر یہ ہمارے کام آ سکتا ہے، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں تو ہم اس کی مدد کرنے سے کتراتے ہیں۔ یہی خود غرضی ہے۔ اسلام خود غرضی کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر سامنے والے کی مدد کرو، چاہے وہ تمہارا عزیز ہو یا تمہارے لیے کوئی اجنبی۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسلام نے کہا ہے کہ خود آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرو، ان کے کام آنے کا بہانے تلاش کرو۔ مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، یقیناً بہت مرتبہ کسی کی مالی مدد بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن مدد کا یہ واحد راستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار راستے ہیں جن کے ذریعے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کے کام آ سکتے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں کہ کیا کبھی آپ کسی طالب علم کو صحیح رہنمائی دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ کسی بے روزگار کے لیے روزگار کا انتظام کر کے یا اس کی سفارش کر کے مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی کو تسلی دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی کا دکھ سن کر اس کا سہارا بن سکتے ہیں؟ کبھی کسی کی حوصلہ افزائی کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ کی ایک فون کال کسی کے کام بنا سکتی ہے، کبھی آپ کے ایک دستخط کسی کی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو اپنے علم سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی میدان کا تجربہ دیا ہے تو اپنے اس تجربے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو رسوخ دیا ہے تو اپنے رسوخ کے ذریعے دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ دوسروں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، یہ عادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جو شخص دنیا میں کسی کی کوئی مصیبت یا تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی تکلیفوں میں سے ایک بڑی تکلیف اس کی دور کرے گا۔ اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کام صرف اللہ کو راضی کرنے اور اپنی خوشی کے لیے کرنا چاہیے۔ کسی کی مدد کرتے وقت یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مستقبل میں میرے کام آ سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرا مضمون ہے اصلاحیات، بدگمانی دل کا زہر اور ایمان کا دشمن۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ بدگمانی ایک خاموش بیماری ہے جو انسان کے دل سے سکون چھین لیتی ہے، معاشرے میں محبت کو کم بلکہ ختم کر دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بار بار خبردار کیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بلا وجہ گمان نہ کیا کرو، کیونکہ بیشتر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اب بدگمانی ہے کیا؟ تو اس کے معنی ہے کسی کے بارے میں غلط گمان رکھنا، شک کرنا، اس کے کردار پر بے بنیاد رائے قائم کرنا۔ مثلا کسی کو کسی عورت سے بات کرتے دیکھ کر فوراً ناجائز تعلق کا گمان کر لینا، یا کسی کی نیکی یا بھلائی کرنے کو ریاکاری سمجھ لینا، یا بنا تحقیق اور بنا سامنے والے سے بات کیے دوسروں کی بات پر بھروسہ کر لینا اور اسے ہی آخری سچ جاننا، یہی وہ سوچ ہے جس سے اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسلام کے مطابق
بدگمانی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اللہ سے بدگمانی، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور یہ سوچنا کہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ دوسری لوگوں سے بدگمانی، یعنی بغیر کسی واضح وجہ کے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں غلط سوچنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تیسری خود سے بدگمانی، خود سے بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں منفی سوچ رکھنا، اپنی صلاحیتوں پر مایوس ہو جانا۔ ہم یہاں پہ دوسری قسم یعنی لوگوں سے جو بدگمانی ہو جاتی ہے اس پر بات کریں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے منفی سوچ، چھوٹا دل، احساس کمتری اور سب سے اہم ایمان کی کمی۔ ایسے لوگ جو خود اندر سے غیر مطمئن، بے سکون اور شکی مزاج ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ منفی مزاج دوسروں کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ سب کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ برے لوگوں کی صحبت، تہمت والی جگہوں پر جانا، دوسروں کے بارے میں جلدی فیصلے کر لینا بھی بدگمانی کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کہ بدگمانی سے دل کا سکون، عبادت سے لذت، تعلقات سے اعتماد چھن جاتا ہے۔ ایسا شخص نہ خود سکون سے رہتا ہے نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتا ہے۔ بدگمان شخص ہمیشہ الٹی سیدھی بے سر پیر کی باتیں سوچتا ہے، شک کرتا ہے اور بے اعتمادی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے سکون کو غارت کر لیتا ہے، جس کے بعد نہ اسے عبادت میں مزہ آتا ہے نہ ہی اسے مخلصین کا ساتھ ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی کی اس نے گویا اپنے دل کو تباہ کر لیا۔ ابو داود 49:19۔ اس کا علاج مختلف ہے، جیسے اصلاح نفس، کہ اپنے اندر کی برائیوں کو پہچانا جائے تاکہ دوسروں کے بارے میں غلط سوچ نہ پیدا ہو، اور اگر کسی کے عمل کی کئی توجیہات ہو سکتی ہوں تو جو بہتر توجیہ ہو وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح بنا تحقیق کسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور بدگمانی سے ہونے والے جو بھی نقصانات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ ویسے بدگمانی ہمیشہ حرام نہیں ہے۔ کبھی مثلا اگر کوئی شخص فاسق یا دشمن ہو جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو احتیاطاً اس سے دور رہنا چاہیے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے بھائی سے کسی عمل میں شک پاؤ تو بہتر پہلو اختیار کرو یہاں تک کہ برائی واضح طور پر ظاہر نہ ہو جائے۔ شعب الایمان جلد نمبر 10 حدیث نمبر 94-83۔ حاصل یہ کہ بدگمانی وہ زہر ہے جو دل کو بے چین، تعلقات کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کا علاج صرف اچھی نیت، مثبت سوچ، سب کی خیر خواہی، دل کی صفائی میں ہے۔ لذا اللہ پر بھروسہ، لوگوں کے لیے نرمی، اپنے دل کو شک و وسوسے سے پاک کرنا ایمان کی علامت ہے اور اسی میں دل کا سکون بھی ہے۔ تیسرا مضمون ہے دعوت فکر و عمل کہ آخرت کی تیاری کیسے کرے۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی۔ یہ دنیا امتحان کا میدان ہے اور آخرت اس کا رزلٹ۔ کامیاب وہی ہے جو یہاں اپنی آخرت کی فکر کرے، اس کے لیے تیاری کرے، یہاں اپنے اعمال کو درست کرے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زاد راہ حاصل کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت کی تیاری کا اصل سامان تقوی ہے، یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھنا، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف بڑھنا۔ آخرت کی تیاری ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ایمان درست نہ ہو تو اعمال کی بنیاد ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر، اس کے تمام رسولوں پر، قیامت پر، جنت و دوزخ پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، صلہ رحمی، والدین کی خدمت، مظلوم کی مدد، یہ سب آخرت کا سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ ترمذی 24:59۔ اب توبہ آخرت کی تیاری کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے اس لیے جب بھی لغزش ہو فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صرف عبادات کافی نہیں ہے جب تک انسان بندوں کے حقوق ادا نہ کرے۔ اسی لیے اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں،
بنائیں، کسی کا مال نہ چھینیں، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر ایسا کبھی کچھ کیا ہے تو فوراً معافی مانگے۔ وقت سب سے قیمتی دولت ہے، اگر ہم اسے فضول باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، یاد رکھیے قیامت کے دن وقت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کے لیے وقت کا صحیح استعمال بھی نہایت ضروری ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے، عمل پر آمادہ کرتی ہے، اس لیے ہمیشہ موت کو یاد کیا جائے۔ موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی فکر کی جائے۔ آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ وہی کامیاب ہے جو آج سے اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ مسائل: میاں بیوی کا ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ سوال یہ ہے کہ کیا میاں بیوی ایک ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی اگر ساتھ کھڑے ہو کر اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اس طرح نماز مکروہ ضرور ہوتی ہے۔ البتہ اگر شوہر آگے کھڑا ہو اور بیوی پیچھے تو ایک کمرے میں دونوں کے لیے اپنی اپنی نماز پڑھنا بلا کراہیت جائز ہے۔ اگر کمرے میں آگے پیچھے کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو تو درمیان میں کوئی چیز حائل ہو یا کم از کم ایک آدمی کے کھڑے ہونے کا فاصلہ ہو تو اس صورت میں بھی نماز بلا کراہت درست ہوگی۔ اور اگر دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو ایسی صورت میں بیوی کا اپنے شوہر سے پیچھے کھڑے ہونا شرعاً لازمی ہے۔ دارالفتاء بنوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔